مزید نئے بیانات سننے کے لیے چینل راہ ہدایت بیان کو ضرور سبسکرائب کریں۔ یہ تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں۔ بیٹھ جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز دینی ایمانی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کو کامل اور مکمل کر دیا ہے۔ اعلان کر دیا گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج یوم عرفہ حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان کیا جا رہا ہے قیامت تک کے لیے کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دی، اور یہ بھی اعلان کر رہے ہیں کہ اب ہم کسی مذہب، کسی طریقے اور کسی دین سے اگر راضی ہوں گے تو اس کا نام الاسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، مذہب، طریقہ، دین اللہ کے پاس بس صرف اب الاسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور یہ بھی اعلان کر دیا جا رہا ہے کہ جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور طریقے میں، کسی اور راستے میں اپنے آپ کے لیے کوئی نجات تلاش کرے گا تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ ایسا شخص دنیا اور آخرت دونوں جگہ خسارہ اٹھائے گا۔ دین کی تکمیل کا مطلب یہ ہے کہ دین اپنے ماننے والوں کی زندگی کے تمام شعبوں میں رہنمائی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کسی شعبے اور کسی پہلو میں وہ اپنے ماننے والوں کو تشنا اور پیاسا نہیں چھوڑتا، بلکہ ہر قدم پر پیدائش سے پہلے سے لے کر موت کے بعد تک، اور صبح کی سفیدی سے لے کر رات کی تاریکی تک، اور پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک، انسان کی زندگی کے تمام مسائل میں مکمل اور کامیاب رہنمائی کرنے کی صلاحیت اس دین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اور یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ جو اس کے علاوہ کسی اور جگہ پر اپنی کامیابی، اپنی نجات اور اپنی زندگی کے مسائل کا حل ڈھونڈے گا، وہ کبھی بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہ نقصان میں رہے گا دنیا میں بھی، وہ نقصان میں رہے گا آخرت میں بھی۔ بلکہ اس سے آگے کی بات آپ سے میں عرض کروں کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی جائے گا، اللہ اسے بھی اٹھا کر جہنم میں پھینک دے گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو قریظہ گئے، ایک یہودی دوست سے بات چیت کی۔ اس یہودی دوست نے کہا تم پر قرآن اتری ہے، ہمارے نبی موسیٰ پر تورات اتری تھی، تم سب کو قرآن سناتے ہو، آؤ آج ہم تمہیں تورات سناتے ہیں۔ کچھ باتیں تورات کی عبرت و نصیحت کے لائق کی باتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اچھی لگی، ایک تختی پہ اسے لکھا
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے مسجد نبوی میں، آپ کے اطراف صحابہ کا جم گھٹا۔ حضرت عمر کہہ رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بنو قریظہ یہودی دوست کے پاس گیا تھا، اس نے تورات کی چند باتیں مجھے لکھ کر دی ہیں، اچھی لگی ہیں مجھے، آپ بھی سنیں، آپ کو بھی شاید پسند آئے۔ اور حضور کے کچھ کہنے سے پہلے ہی کھڑے ہو کر ان عبارتوں کو پڑھنا شروع کیا۔ ایک لائن پڑھتے ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تبدیل ہوتا، دوسری لائن پڑھی، حضور کا چہرہ پھر سرخ لال ہوا، تیسری پڑھنے گئے، حضور کا چہرہ اور سرخ ہوا۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کو کہہ رہے ہیں یا عمر اما تری وجہ رسول اللہ، ذرا حضور کے چہرے کو تو دیکھو، حضور کو تمہارا پڑھنا شاید ناگوار گزر رہا ہے۔ حضور کے چہرے پر غصے کے آثار کو دیکھ کر فوراً اعلان کیا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا، آمنت باللہ، میں اللہ کے رب، اسلام کے دین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر راضی ہوں، خوش ہوں، اور اگر مجھ سے کوئی لغزش اور خطا ہوئی ہے تو اعلان کر رہا ہوں کہ میں نے ایمان لایا ہے، میں مومن ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اس تختی کو جس تختی پر یہ عبارتیں لکھ کر لائے تھے اپنے ہاتھ میں لیا، اپنے ہاتھوں سے اس کی لکھی ہوئی عبارتوں کو میٹا اور میٹ کر کہا اے عمر، کب ہوش میں آئے گا، کب ہوش میں آئے گا، کب ہوش میں آئے گا؟ لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، یاد رکھ تورات کی باتیں کر رہا ہے، جس موسیٰ پر یہ تورات اتری وہ موسیٰ بھی زندہ ہو کر آ جائے، اللہ ان کو بھی نجات میری اتباع کے بغیر نہیں دے گا۔ ایک راستہ ہے، ایک اور روایت ہے لو کان موسیٰ حیا ثم اتبعتموہ وترکتمونی لضللتم، آج موسیٰ زندہ ہو کر آ جائے اور تم مجھے چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلے جاؤ گے، اللہ تمہاری گمراہی کا فیصلہ کر دے۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دین ہمیں دیا ہے اور اس دین میں کامیابی کا اعلان اللہ تعالیٰ نے خود کیا، اور دین کا مطلب فقط نماز، فقط روزہ، فقط زکوٰۃ، فقط حج، فقط عمرہ، فقط تلاوت نہیں ہے، بلکہ دین کا مطلب 100% زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع۔ ظاہر سی بات ہے جو دین یہ اعلان کر رہا ہو کہ وہ کامل اور مکمل ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نکاح جیسے عظیم موقع کو اور شادی جیسے عظیم موقع کو ہدایات کے بغیر اپنے رائے پر چھوڑ دے؟ اس لیے اگر قرآن کو دیکھو، احادیث کو دیکھو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بہترین رہبری اور ایسی شاندار رہنمائی امت کی نکاح اور شادی کے متعلق کی ہے کہ 1400 سالہ تاریخ مسلمانوں کی اس بات پر گواہ ہے، جب جب مسلمانوں نے اپنے نکاح، اپنی شادیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کیا، نہ صرف ان جوڑے نے، لڑکی اور لڑکے نے، بلکہ ان کے خاندانوں نے، ان کی نسلوں نے اور پوری امت کی معاشرت نے اس کا فائدہ اٹھایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اگر ہم دیکھیں تو ہم انہیں 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں کہ ایک موقع ہو جہاں ایک بچہ جوان ہوتا ہے یہاں سے لے کر اس کی شادی ہونے تک، اور ایک موقع ہو جس وقت وہ شادی کر رہا ہوتا ہے، اور ایک موقع ہو جس میں وہ شادی کے بعد اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ یہ پہلا مرحلہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اربع من سنن المرسلین، 4 چیزیں سارے نبیوں کی سنت رہی ہیں، الحیا والتحتر والسواک والنکاح، حیا اور پاکیزگی کے ساتھ، شرم کے ساتھ زندگی گزارنا، خوشبو کا استعمال کرنا، مسواک کا استعمال کرنا اور نکاح کرنا۔ صاف کہا النکاح من سنتی، نکاح میری بھی سنت ہے، ملنگ پنا، مجردانہ زندگی اور آدمی رہبانیت اختیار کرے، اس کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ صحیح روایت ہے 3 صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے حضور کے حالات پوچھنے کے لیے، جو کچھ بھی بتانا تھا بتایا،
بخشے بخشائے اونچے آدمی ہے، ہمیں کچھ اچھا کرنا ہوگا۔ ایک نے کہا اما انا فلا انام ابدا، میں یہ بات اٹھاتا ہوں، قسم اٹھاتا ہوں کہ آج کے بعد رات میں آرام نہیں کروں گا، پوری رات عبادت میں گزاروں گا۔ دوسرے نے کہا اما انا فلا افطر ابدا، میں قسم اٹھاتا ہوں کہ آج کے بعد پوری زندگی روزے سے رہوں گا۔ تیسرے نے کہا اما انا فلا تزوج النساء، میں وہ عورتوں سے شادی نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی آئے، عائشہ رضی اللہ عنہا نے حالات بتائے حضور کو، تینوں کو واپس بلایا اور کہا سنو، اما انا واللہ لا اخشاکم باللہ واتقاکم لا، میرا حال یہ ہے کہ میں تم سب میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈر، سب سے زیادہ تقوی اور خشیت اپنے اندر رکھتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میرا عمل یہ ہے کہ میں اصلی و انام، رات میں سوتا بھی ہوں اور رات میں عبادت بھی کرتا ہوں، وہ افطر و اصوم، اور کبھی روزہ بھی رکھتا ہوں، کبھی بغیر روزے کے بھی رہتا ہوں، واتزوج النساء، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں، وذالک من سنتی، یہ ہے میرا طریقہ، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے اس طریقے سے ہٹ کر ملن پنے کی طرف، رہبانیت کی طرف جائے گا، وہ میرے دین پر نہیں، میرے طریقے پر۔ اس لیے بنیادی بات کہی، نبی کی سنت رہی ہے نکاح۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزوں میں جلدی کرو، ترمذی میں روایت ہے، نماز جب اس کا وقت ہو جائے، انسان جب اس کا انتقال ہو جائے اس کی تدفین میں جلدی کرو، اور لڑکا اور لڑکی جب بالغ ہو جائے تو ان کے نکاح میں جلدی کرو۔ ان میں تاخیر کسی نہ کسی نقصان اور فتنے کا سبب بنے گی۔ بلکہ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، جو ماں باپ بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر کسی شرعی مجبوری کے اپنے لڑکی اور لڑکے کے نکاح میں بلا وجہ تاخیر کرتے ہیں اور بلا وجہ ان کی شادیوں کو آگے بڑھاتے ہیں، اگر اس تاخیر کی وجہ سے یہ لڑکا اور لڑکی کسی گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں تو جو عذاب اس لڑکے اور لڑکی کو قیامت کے دن ہوگا، وہی عذاب ان کے ماں باپ کو بھی اللہ قیامت میں دیں گے۔ شادیوں میں جلدی کرو۔ اور جب شادی کا عنوان قائم ہوا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی ہے کہ کن سے شادی کرو۔ بخاری شریف میں روایت ہے 4 بنیادوں پر رشتے اور شادیاں ہوتی ہیں۔ لمالہا، بعض جگہ رشتے ہوتے ہیں، بلکہ اکثر جگہ رشتے ہوتے ہیں مال کو دیکھ کر، لڑکی کے مال کو، لڑکے کے مال کو، لڑکی کا باپ بہت مالدار، لڑکے کا باپ بہت مالدار، ان بنیادوں پر رشتہ ہوتا ہے۔ ولجمالہا، بعض جگہ رشتے ہوتے ہیں خوبصورتی کو دیکھ کر، ولحسبہا، بعض جگہ رشتے ہوتے ہیں ذات برادری کو دیکھ کر، ولدینہا، بعض جگہ رشتے ہوتے ہیں دینداری کو دیکھ کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو رشتہ مال کی بنیاد پر کوئی گارنٹی نہیں ہے، جو رشتہ حسن اور خوبصورتی کی بنیاد پر کوئی گارنٹی نہیں ہے، جو رشتہ حسب اور برادری کے نام پر ہو اس پر بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے، البتہ جو رشتہ دین کی بنیاد پر ہوگا، تم کامیاب ہو جاؤ دین کی بنیاد پر رشتہ کر کے کہ اللہ تمہارے دونوں ہاتھوں میں خیر ہی خیر ڈال دے گا۔ رشتوں کا انتخاب دین کی بنیاد پہ کرو، رشتوں کا انتخاب دین کی بنیاد پہ کرو۔ معاشرے کی آدھی اصلاح، بلکہ اگر میں کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ اس وقت ساری دنیا اصلاح معاشرے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے اور گھر گھر اصلاح معاشرے کی آوازیں لگ رہی ہیں۔ اگر ایک بنیاد پر ہم توجہ دے دیں کہ رشتوں کا انتخاب دین کی بنیاد پر ہونے لگ جائے، آدھے سے زیادہ معاشرے کی اصلاح اس اکیلی بنیاد پر ہو جائے۔ آج رشتوں کا انتخاب مال کی بنیاد پر، بچی پیدا ہوئی، ماں باپ کی پہلی فکر پیسہ جمع کرنا، پلاٹ لینا، سونا جمع کرنا کہ شادی کے وقت کام آئے گا۔ لڑکی پیدا ہوئی، ذرا کلر کم ہے، ماں باپ کی پہلی فکر کوئی کریم لگاؤ، کوئی پاؤڈر لگاؤ، کوئی اسمو لگاؤ اور اس کے چہرے کو سفید کرو، کیونکہ رشتہ اس کی وجہ سے نہیں ہوگا۔ اگر رشتے اس بنیاد پر ریجیکٹ ہونے لگے کہ صاحب مال کی کوئی حیثیت نہیں اور حسن و جمال کی کوئی حیثیت نہیں اور ذات اور برادری کی کوئی حیثیت نہیں، دینداری اگر نہیں ہو تو ہم رشتہ نہیں کریں گے، تو ماں باپ کو سونا چاندی اور پلاٹ اور شادی کے خرچے سے پہلے اپنے لڑکے اور لڑکی کو دیندار بنانے کی فکر ہوگی۔ عہد صحابہ میں اور عہد اول میں رشتوں کی بنیاد دینداری ہوا کرتی تھی، اور رشتوں کی بنیاد جہاں دینداری ہوا کرتی تھی وہاں فائدہ یہ ہوتا تھا کہ وہ دونوں تو فائدہ اٹھاتے ہی تھے، لیکن اللہ ان کی نسلوں میں بھی ایسی خیر رکھتا تھا جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ شروع واقعہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات میں گشت کر رہے ہیں اور رات کی گشت میں آواز سن رہے ایک ماں اپنی بچی سے کہہ رہی ہے بیٹی دودھ
میں پانی ملا دے۔ اور بیٹی جواب میں کہہ رہی اماں امیر المومنین عمر نے منع کیا ہے۔ بیٹی ملا دے، یہاں کون سا امیر المومنین آ کر دیکھنے والا ہے؟ تو اپنا پانی ملا دے، کس کو پتا چلے گا؟ اور بچی کہہ رہی ہے اماں امیر المومنین دیکھے نہ دیکھے، امیر المومنین کا خدا ضرور دیکھ رہا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آ رہے ہیں اور بچوں سے کہہ رہے ہیں میرے بچوں، اس بچی کے اندر تقویٰ ہے، اس بچی کے اندر خدا کا خوف ہے، اس بچی کے اندر دینداری ہے۔ میری عمر شادی کی نہیں ہے، اگر ہوتی تو میں اس سے نکاح کرتا، تم میں کا کوئی آگے بڑھے اس سے نکاح کرے، مجھے اس لڑکی کے اندر خیر نظر آتی ہے۔ حضرت عمر کے ایک بیٹا عاصم آگے بڑھے، کہا میں تیار ہوں، قریش کا اعلیٰ خاندان اور وقت کے امیر المومنین کا بیٹا ایک عام گھرانے کی بچی کو پیغام بھیجا جا رہا ہے فقط اس کی دینداری کی بنیاد پر، اور اس بچی کو اپنے گھر لے کر آ رہے ہیں۔ تاریخ میں لکھا ہے یہ بچی جب گھر پر آئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا بیٹے آج سے تیرا ایک اہم کام ہے کہ روزانہ صبح جب عمر خلافت کے کاموں کے لیے باہر نکلا کرے اس وقت اس کو یہ ضرور یاد دلانا جو اس رات تو نے اپنی ماں کو یاد دلایا تھا، امیر المومنین دیکھے نہ دیکھے، امیر المومنین کا خدا ضرور دیکھ رہا۔ اللہ نے اس رشتے میں برکت دی، ان سے ایک لڑکی پیدا ہوئی اور اس لڑکی کا نکاح ایک شخص سے ہوا جن کا نام عبدالعزیز رہا، اور ان دونوں کے جوڑے سے ایک لڑکا پیدا ہوا، اسی لڑکے کا نام نانا کے نام پر عمر رکھا گیا، اور پھر وہی عمر آگے چل کر وہ عمر ابن عبدالعزیز بنے جن کے زمانے میں لوگ زکوٰۃ کا مال لے کر نکلتے، قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ایک چرواہا ندی کے کنارے گھاٹ پر اپنی بکریوں کو پانی پلا رہا ہے اور اتنے میں دیکھتا ہے ایک بھیڑیے نے اس کی بکری پہ حملہ کیا، یہ چیخ رہا ہے واہ عمرہ واہ عمرہ واہ عمرہ، ہائے عمر ابن عبدالعزیز مر گئے، ہائے عمر ابن عبدالعزیز مر گئے، ہائے عمر ابن عبدالعزیز مر گئے۔ کہنے والے کہہ رہے ہیں تیری بکری مری ہے دیوانے، عمر ابن عبدالعزیز نہیں مرا ہے؟ کہا نہیں نہیں عمر ابن عبدالعزیز مرا ہے۔ کیسے کہہ رہا ہے عمر ابن عبدالعزیز مرا ہے؟ کہ روزانہ میں اس گھاٹ پہ آتا ہوں، بکریوں کے ساتھ یہ بھیڑیے بھی آتے ہیں، کبھی ان بھیڑیوں نے میری بکری پہ حملہ نہیں کیا، یہ دونوں مل کر ساتھ میں اس گھاٹ پہ پانی پیتے ہیں، آج بھیڑیے نے بکری پہ حملہ کیا، اس کا مطلب یہ ہے جس کی وجہ سے وہ امن قائم تھا وہ اس دنیا سے اٹھ گیا ہے۔ اطلاع لی گئی، خبر لی گئی، پتہ چلا ہاں اسی دن ہے عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تھا جس دن اس بھیڑیے نے بکری پہ حملہ کیا تھا۔ میرے دوستوں نیکی اگر بنیاد بنے گی رشتے کی تو نیچے نسلیں عمر ابن عبدالعزیز، عبد القادر جیلانی اور ان کے علاوہ کے نیک لوگوں کی شکل میں ظاہر ہوں گی۔ یہ رشتے نیکی دین کی بنیاد پہ کرو۔ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی کو وقت کے بادشاہ عبد الملک ابن مروان کے لڑکے کا وہ رشتہ آیا، اور سعید ابن مسیب جیسا تابعی اور جلیل القدر تابعی ان سے کہا ایک ہفتے کی مہلت دو، ایک ہفتے کے بعد جواب دے رہا ہے بادشاہ سلامت آپ کا بیٹا اچھا خوبصورت اور ولی عہد آگے چل کر بادشاہ بننے والا، لیکن معاف کیجئے میں اپنی بچی آپ کے گھر میں نہیں دے سکتا۔ بادشاہ کہہ رہا ہے کیا کمی ہے، کیا وجہ ہے، اور کیوں اس رشتے سے انکار کر رہے ہو جہاں لوگ اپنا رشتہ اپنی بچیوں کا رشتہ کرنے کو ترس رہے کہ ہاں کر رہے ہوں گے، میں نے تحقیق کی آپ کا بچہ یقیناً بہت ساری عمدہ صفات والا ہے، آگے چل کر مملکت اسلامیہ کا بادشاہ بننے والا ہے، لیکن میں نے معلوم کیا تو پتا چلا نمازوں کا پابند نہیں ہے اور نمازوں میں سستی اور حرام کے معاملے میں لاپرواہی کا شکار ہوتا ہے، میں اپنی بچی ایسی جگہ نہیں دے سکتا۔ رشتے دین کی بنیاد پر ریجیکٹ ہوتے تھے، اور اپنے شاگرد کو جس کی بیوی کا انتقال ہوا تھا اس شاگرد سے اپنی لڑکی کا نکاح کروا دیا، اس لڑکی کا جس کے لیے وقت کے ولی عہد کا پیغام آیا ہوا ہے۔ اور تاریخ میں علماء نے لکھا یہ بات، تاریخ نویسوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ اللہ نے اس دین کی بنیاد پر کیے جانے والے رشتے میں وہ برکت رکھی کہ 500 سال تک اللہ نے اس نسل میں علماء اور صلحاء پیدا فرمایا۔ میرے دوستوں بزرگوں، دین کی بنیاد پر رشتے کرو، دین کی بنیاد پر رشتے کرو، معیار دین کو بناؤ۔ اور پھر دوسرا مرحلہ ہے عین شادی کا، کہ اس شادی کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے ان اعظم النکاح برکتاً ایسر المعونہ، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ کیا جائے۔
فضول خرچیاں، اسراف و تبذیر ہمارے معاشرے میں نکاح کو مشکل کرتی چلی جا رہی ہیں، زنا عام ہوتا چلا جا رہا ہے، اور فضول خرچیوں کی وجہ سے اور جہیز اور رنڈے اور اس کے علاوہ کھانے پینے اور دوسرے تماشوں اور رسومات کی وجہ سے نکاح مشکل سے مشکل ہو رہا ہے۔ یاد رکھنا، جس معاشرے میں نکاح مشکل ہو جائے گا وہ معاشرہ زنا کی طرف جائے گا، اور جس معاشرے میں نکاح آسان ہوگا وہ معاشرہ زنا سے اور بے حیائی سے پاک ہوگا۔ کہ نکاحوں کو آسان کرو، نکاحوں میں فضول خرچیاں کرنا اور بہت عالیشان دعوتیں کرنا اور بہت خوبصورت شامیانے لگانا اور پوری دنیا کی دعوت کرنا اور بہت عالیشان خدمتیں کروانا اور بہت عالیشان تحفے اور ہدایات کا تقسیم کرنا، خدا کی قسم ہے اگر کوئی عزت کی چیز ہوتی نکاحوں کو عالیشان کرنا، مجھے میرے رب کی قسم ہے اللہ اپنے نبی کی شادیوں میں اور اللہ اپنی نبی کی بیٹیوں کی شادیوں میں آسمانوں سے سونے چاندی کی بارشیں کروا دیتا۔ لیکن اللہ نے دکھایا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا کہ سادگی کے ساتھ شادیاں ہوئی ہیں، سفر میں چلتے ہوئے شادیاں ہوئی، غزووں میں چلتے ہوئے شادیاں ہوئی، فتح مکہ کے موقع پر شادیاں ہوئی، اور کچھ نہیں تھا تب شادیاں ہوئی۔ لاؤ اپنے گھروں سے توشے اور بچھا دو دسترخوان پہ، کھاؤ، یہی تمہاری اماں کا ولیمہ ہے۔ معمولی کھجور اور پنیر پر شادیاں ہو گئی۔ شادیوں کو آسان کرو۔ یہ سارے آج کی شادیاں جو یہاں ہو رہی اور سارے لوگ جو یہاں جمع ہیں، یہ سب کے سب نیت کریں کہ شادیاں جس طرح سادگی کے ساتھ یہاں اجتماع میں کر رہے ہیں اسی سادگی کے ساتھ رخصتی بھی کریں۔ کہ نہیں کہ صاحب اجتماع میں نکاح کر لیا بہت سادگی کے ساتھ اور رخصتی کے موقع پر بینڈ باجے بارات شروع ہو گئی اور رخصتیوں کے موقع پر دوسرے تماشے شروع ہو گئے۔ نہیں صاحب، شادیاں ہلکی کرو۔ جتنی شادیاں ہلکی ہوں گی اور جتنی شادیوں میں فضول خرچیاں کم ہوں گی اللہ اتنی برکتیں اتارے گا۔ اور شادی کے بعد ایک اہم زندگی ایک انسان کی زندگی کا حصہ بنتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین، کہ جب بندہ اپنے نکاح کر لیتا ہے تو آدھا دین اس کا مکمل ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے آدھا دین مکمل ہونے کا؟ ادھر خلوع ہے کہا، ادھر یہ پورا مکمل متقی و پرہیزگار جنید بغدادی بن گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ شادی سے پہلے تک انسان جو زندگی گزار رہا ہوتا ہے وہ زندگی ذمہ داریوں سے خالی ہوتی ہے، ذمہ داریوں کے بوجھ گچھ اس میں نہیں ہوتی۔ یہاں اس نے کسی لڑکی کو اپنے نکاح میں قبول کیا، یہاں اس کے اوپر ذمہ داریاں آتی ہیں۔ اب بیوی کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اولاد کی ذمہ داری ہے، پھر رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کی ذمہ داری ہے، بیوی کے خرچے اور بیوی کا نفقہ اور سکنا اس کی ذمہ داریاں ہیں۔ ان میں جب وہ دین کو اپناتا ہے تو پھر اس کا دین مکمل ہوتا ہے۔ یہ مطلب کہ اس میں دیندار بنو، کہ معاشرت میں بھی دیندار بنو۔ اس لیے آپ دیکھو کہ اس رشتے کی بنیاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزوں پہ رکھ رہے ہیں۔ شادیاں جتنی ہو رہی ہیں ان سب کو دو چیزوں کی ہدایت کی جا رہی ہے۔ آپ غور کرو، جتنی جگہوں پر نکاح ہوتے ہیں نکاحوں میں خطبے میں چند آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ قرآن کریم میں ان آیتوں کے علاوہ بھی تو آیتیں ایسی ہیں، صورتیں ایسی ہیں جو بہت بابرکت ہے۔ سورہ اخلاص کا 3 مرتبہ پڑھنا سارے قرآن کا ثواب دلواتا ہے۔ سورہ کافرون کا 4 مرتبہ پڑھ لینا سارے قرآن کے ثواب کے برابر ہے۔ سورہ زلزال کا 4 مرتبہ پڑھنا سارے قرآن کے ثواب کے برابر ہے۔ سورہ یاسین قرآن کا تاج ہے، آیت الکرسی ہارٹ آف دی قرآن ہے، دل کا قرآن کا دل ہے۔ سورہ فاتحہ یہ تو ام القرآن ہے، لیکن ان سب کو چھوڑ کر ایسی آیتیں پڑھی جاتی ہیں کہ اگر وہ نہ سنائی جاتی تو ہمیں پتہ بھی نہ ہوتا وہ کہاں ہے قرآن۔ اور عجیب بات ہے کہ ان 3 آیتوں میں 5 مرتبہ ایک ہی چیز کا حکم دیا گیا۔ ان 3 آیتوں میں 5 مرتبہ ایک چیز کا حکم دیا جا رہا ہے، اور وہ بنیاد وہ رکھی جا رہی نکاح کے موقع پر کہ اس پر ایک لڑکا، اس پر ایک لڑکی، اس پر ایک ساس سسر، اس پر ایک ماں باپ، اس پر رشتہ دار اپنے رشتے کی بنیاد رکھیں، اور وہ ایک بنیاد ہے اتقوا اللہ، اللہ کا ڈر، اللہ کا تقویٰ۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اس پر رشتے کو اٹھاؤ۔ اگر ایک شوہر کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہوگا تو اپنی بیوی کو زندگی کی سفر ہم سفر سمجھ کے زندگی گزارے گا، گھر کی نوکرانی اور رانی نہیں بنائے گا۔ ایک بیوی کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا تو وہ اپنے شوہر کو ان کے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے کاٹنے کی سازشوں میں نہیں لگے گی۔ ایک ساس، ایک سسر کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا، آنے
اپنی بچی کی حیثیت دیں گے، رشتہ داروں میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا تو یہ اپنے مان سمان اور اپنے خواہشات کے نام پر اس نیا جوڑے کی بلی نہیں چڑھائے۔ چلو پھر معاشرے میں دیکھو جتنی نکاح، جتنے طلاق ہو رہے ہیں اور جتنے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، اکثر و بیشتر میں میاں بیوی کا کوئی جھگڑا نہیں، اطراف کے لوگوں کی وجہ سے رشتے خراب ہو رہے ہیں، کہیں ماں کی وجہ سے، کہیں والد کی وجہ سے، کہیں چچا کی وجہ سے، کہیں اس کی وجہ سے، کہیں اس کی وجہ سے، ان کا خود کا کچھ مسئلہ ہے، اس لیے بنیاد کی گئی اللہ سے ڈرو۔ آج تم کسی جوڑے کے ٹوٹنے کا سبب بنو گے، آج کسی رشتے کے خراب ہونے کا سبب بنو گے، کل قیامت کے دن اللہ تم سے اس کا سوال کرے گا، کیونکہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند اور مبغوض چیز حلال چیزوں میں کوئی چیز ہے تو طلاق۔ رشتوں کا ٹوٹنا، جب زمین پر رشتہ ٹوٹتا ہے اللہ کا عرش اس کی حمایت سے ہلتا ہے، یہ نقصان کی چیز ہے، اسے اللہ کے ڈر پر اس رشتے کی بنیاد رکھو، اور دوسری چیز حضور نے دی صبر پر اس رشتے کی بنیاد رکھو کہ صبر کرو، برداشت کا مزاج بناؤ، قبول کرنے کا مزاج بناؤ۔ ہر انسان، ہر عورت، ہر مرد پرفیکٹ نہیں ہے اس دنیا میں، کمیاں کوتاہیاں ہیں، اس لیے قرآن کریم نے کہا عاشرون بالمعروف، اچھے سلوک کرو اور اچھی معاشرت ان کے ساتھ اختیار کرو۔ اگر کچھ چیزیں اچھی نہ لگے تمہیں تو کچھ ایسی بھی چیزیں ملیں گی جو بہت اچھی ہوگی، کچھ چیزیں اچھی، کچھ چیزیں بری، ہر انسان کی زندگی کا حصہ ہوتی ہیں، جو اچھی ہیں ان کو صبر کے ساتھ، جو بری ہے انہیں صبر کے ساتھ برداشت کرو، جو اچھی ہیں ان کی تعریف و توصیف کر کے ان کو بڑھانے کی فکر کرو، کہ حیا، تقوی اور صبر اس کی بنیاد، نکاح کی بنیاد اس پر رکھو، کہ اگر تقوی اور صبر کی بنیاد پر رشتے کو آگے بڑھاؤ گے تو یہ رشتہ پائیدار ہوگا، مستحکم ہوگا، مضبوط ہوگا، اور اس رشتے والے یہ میاں بیوی اپنی زندگی کو جنت کا نمونہ سمجھیں۔ اور اگر اس سے ہم نے اپنے رشتوں کو ہٹا دیا تو زندگی تو گزرے گی لیکن رشتے خراب ہو کر جھگڑوں کے ساتھ گزرے۔ اور میاں بیوی کا رشتہ معاشرت کی بنیاد ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرت کی بنیاد حیا اور سادگی پر رکھی تھی کہ اپنی شادیوں میں، اپنی معاشرت میں، اپنے گھروں میں حیا کو زندہ داخل کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان مما ادرک الناس من کلام النبوہ، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام کے کلام میں، بات میں جو مشترک بات چلتی ہوئی آئی ہے وہ یہ ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر حیا تیرے اندر سے نکل جائے تو تجھ سے کسی خیر کی امید نہیں کی جا سکتی۔ میں آپ سے کہوں یہ دجالی فتنوں کا زمانہ چل رہا ہے اور دجالی فتنوں کا نظام اس وقت قائم ہے۔ اگر کوئی مجھ سے کہے کہ ایک لفظ میں، ایک جملے میں سارے دجالی نظام کی تعریف کروں تو میں کہوں کہ سارے دجالی نظام کی بنیاد، سارے دجالی نظام کی نیو اور سارے دجالی نظام کی پہلی اینٹ بے حیائی ہے، اور سارے اسلامی تہذیب کی پہلی اینٹ حیا پر رکھی گئی۔ دجالی نظام سے، دجالی فتنوں سے بے حیائی کو نکال دو، اس کی عمارت نیچے گر جائے گی، اور اسلامی نظام سے حیا کو نکال دو، اس کی عمارت نیچے آ جائے گی۔ حیا پر اپنی زندگی کو لاؤ اور سادگی پر اپنی زندگی کو لاؤ، کہ سادگی اسلام کا حصہ ہے، دین کا حصہ ہے۔ فضول خرچیاں، مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ دلی کا ایک بہت مالدار آدمی اصرار کرتا ہوا رہا کہ میرے بیٹے کی اکلوتے بیٹے کی شادی ہے، تشریف لائی، بہت اصرار کے بعد پہنچے۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہہ رہے گا کہ حضرت آج میرے اکلوتے بیٹے کی شادی ہے اور میں نے اپنے بچے کی شادی میں اتنا خرچ کیا ہے، اتنا خرچ کیا ہے کہ آج گھر کے نوکر کو بھی آپ بلا کر پوچھیں گے تو وہ کہے گا کہ آج مالک سے میں خوش ہوں۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے، کہنے لگا کہ حضرت اتنی اچھی بات سنائی ہے، آپ روتے کیوں ہیں؟ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ہاں میں رو اس بات پر رہا ہوں کہ آج تو نے اپنے بچے کی خوشی میں ہر ایک کو خوش کرنے کی فکر کی، یہاں تک کہ آج گھر کا نوکر بھی تجھ سے خوش ہے، لیکن میں دیکھ رہا کہ آج اللہ اس کا نبی تجھ سے ناراض ہے۔ اپنی شادیوں کے موقع پر یہ دیکھو کہ چچا، ماموں، خالہ، تایا، فلاں اور چنا خوش ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ اللہ بھی خوش ہے کہ نہیں ہے، نبی بھی خوش ہے کہ نہیں ہے۔ اور میرے دوستوں آخری بات کہ معاشرت کی زندگی میں ایک اہم ترین ذمہ داری بیوی، بچوں اور لڑکیوں کی دینداری کی ہے۔
کہ شادیاں ہوگی اور شادیاں ہو رہی ہیں تو اولاد ذمہ داری ہے، اولاد ذمہ داری ہے. ان کو سب کچھ دو، یہ جو چاہے وہ دو. ان کو اچھا پڑھاؤ، اچھا لکھاؤ، اچھے کپڑے، اچھا سامان، اچھا مکان، اچھی چیزیں ان کو ضرور دو، لیکن ان سب کو سب سے پہلے دین دو، ایمان دو، کلمہ دو. اللہ کی محبت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور اسلام میں کامیابی کا جذبہ ان کے دل اور دماغ میں بٹھاؤ، تب یہ ماں باپ کامیاب ہوں گے. ورنہ اگر ہم نے اپنے بچوں کی، اپنی بچیوں کی، اپنے مستورات کے دین کی فکر نہیں کی، ان کو دین کی طرف نہیں ڈالا، تو ہمارا دین ہمارے ساتھ قدم میں جائے گا، ہماری نسلیں ہمارے دین کا جنازہ نکال دیں. اپنے بچوں کو دین دو، بچوں کے دین کی فکر کرو، اولاد اور نسلوں کے ایمان کی فکر کرو، گھر کی عورتوں اور مستورات کے ایمان اور دین کی فکر کرو، گھروں میں قرآن کی تعلیم کے حلقہ قائم کرو، اپنی بیویوں کو، اپنی محرمات کو اور اپنی بچیوں کو اللہ کے راستے میں لے کر چلو پھرو اور دکھاؤ ان کو کیسے صحابہ اور صحابیات اللہ کے راستے میں چلی پھری اور دین کے جذبوں کے ساتھ کیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، بچیاں اور صحابہ کی بیویاں، بچیاں زندگی گزارتی تھی. بچوں کو دین دو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ترغیب دی اس سلسلے کہ صرف شادی کر لینا، موج مستی کر لینا یہ زندگی کا حاصل نہیں ہے، بلکہ شادی کے بعد ذمہ داریاں اٹھانا. آج ہر شخص اس معاملے میں لاپرواہ ہو رہا ہے. بچے نے کہا ابا چاکلیٹ تو بیٹے لے 5 نہیں 10 والا لے لے. بچہ کہہ رہا ابا مجھے سائیکل، کہا ٹھیک ہے یہ کر لیں میں دلا دو. ابا 10ویں ہو گئی موبائل، کہا ٹھیک ہے دلا دو. ابا مجھے گاڑی، کہا بیٹا دلا دو. ابا کپڑے چاہیے کہ 1 نہیں 10 جوڑے لے لے. لیکن اس باپ نے، اس ماں نے اولاد کے دین کی فکر نہیں کی. اس لیے دوستوں اپنے بچوں کو دین دو کہ بڑی اہم چیز ہے اور بڑی فضیلت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے دین کے دینے پر رکھی. تفسیر کبیر میں بڑا مشہور واقعہ ہے، تفسیر کبیر میں بڑا مشہور واقعہ ہے. لیکن میں اسے چھوڑو، بلکہ دوسری روایت ہے ترغیب میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو ماں باپ اپنی اولاد کی پیدائش کے بعد جب بچہ کچھ مہینوں کا ہو کر کچھ بولنے کے قابل ہوتا ہے، جو ماں باپ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کے منہ سے پہلا لفظ اللہ نکلے. بچہ پیدا ہوتا ہے، کچھ بولنے کے قابل ہوتا ہے تو گھر میں ماحول ہوتا ہے، بیٹا ابا بولو، بیٹا پپا بولو، ڈیڈی بولو، چاچا بولو، ماما بولو، دادا بولو، نانا بولو. یہ ماں باپ فکر کرتے ہیں بیٹے اللہ بولو، بیٹے اللہ بولو، بیٹے اللہ بولو. اور کسی وقت وہ بچہ توتلی زبان ہی میں صحیح، لڑکھڑاتی زبان ہی میں صحیح، ایک مرتبہ ماں باپ کی اس کوشش پر اللہ کہہ دیتا ہے. ماں باپ کی اس کوشش کی وجہ سے بچے کے اس اللہ کہنے پر اللہ ماں باپ کی مغفرت فرما دیتا ہے. یہ عظمتیں سنائیے، اس کا نازلہ مکمل ہو تو اس کی ماں باپ کی مغفرت ہوتی ہے. ان کا قرآن کریم حفظ ہو جائے تو ان کے سر پہ تاج اللہ تعالیٰ رکھے. اولاد ماں باپ کے دین داری کی وجہ سے اولاد ماں باپ کے درجات کے بلند کرنے کا سبب بنے. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، نیت کرو، ارادے کرو کہ انشاءاللہ شادیاں جس اہتمام سے ہو رہی ہے، اپنی اولاد پر، مستورات پر، بچیوں پر بھی ہم ایمان اور اسلام کے اعتبار سے توجہ دیں گے. ورنہ ہماری بے توجہ لاپرواہی آج ہماری نوجوان نسل کو ارتداد کے بہانے پر لے گئی ہوئی. خوشلا ہو جانا ان ٹوپیوں سے اور خوشلا ہو جانا جمعہ کے مجموع سے، بلکہ دل کے اندر شکوک و شبہات کی ایسی خطرناک بھرمار ہے نوجوان نسل کے اندر کہ جس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. اس لیے ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کو دین دیں. کرو گے بھی انشاءاللہ، اللہ بے حق قبول فرمائے. بھائی اسی طرح بیٹھے رہے، ابھی خطبہ نکاح ہوگا، اس کے بعد کچھ احباب کو تقسیم کیا ہے. کتنے نکاح ہے؟ اچھا ٹھیک، خطبہ نکاح ہو جائے اس کے بعد جن کا جہاں نکاح کا نظام ہے وہ وہیں پر بیٹھے ہیں. آپ حضرات ایسے بیٹھے رہیں گے، بہت مختصر وقت میں کام ہو جائے. آپ بھیڑ لگا دیں گے تو قابو میں نہیں آئے. بیٹھیں گے انشاءاللہ. ذرا سن لو کرتے کیا بھائی اجابت قبول کی ترتیب سن لیں. سب کو نکاح کے نمبر دیے گئے ہیں، 1 نمبر سے لے کر 7 نمبر تک نکاح یہیں پر ہوگا انشاءاللہ. 8 سے لے کر 18 تک مولوی ثاقب صاحب کے پاس ہوگا. مولوی ثاقب صاحب آپ اس طرح رہیے، اس طرف انشاءاللہ میرے سیدھے ہاتھ کی طرف 8 نمبر سے 18 نمبر تک نکاح ہوں گے. اور 19 سے لے کر 28 تک مولوی ریحان صاحب کے پاس یہاں بیٹھے ہوئے. جس کے جو نمبرات ہیں وہ ان کے پاس پہنچ جائیں انشاءاللہ اجابت قبول کے لیے.
ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله